نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ مکرمہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ مکرمہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف الگ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن کی طرح سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور آقا کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے آقا کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو روک نہیں سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ السلام علیکم، آگے کیا ہوگا سفر؟ ماشاء اللہ۔ یہ جو نماز فجر ہے، یہ جو نماز فجر ہے، ادائیگی پر ملتا خوب اجر ہے، ادائیگی پر ملتا خوب اجر ہے۔ مؤذن کہتا ہے اذان میں، مؤذن کہتا ہے اذان میں، نماز نیند سے جزاک اللہ۔ یہ ترجمہ ہے جو فجر کی نماز میں مؤذن پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اسی کا ترجمہ ہے۔ مؤذن کہتا ہے اذان میں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، مگر اہل ایمان کی اکثریت ہوتی اس بات سے بے خبر ہے، مگر اہل ایمان کی اکثریت ہوتی اس بات سے بے خبر ہے۔ نہیں رہنا یہاں صدا کسی کو، نہیں رہنا
یہاں صدا کسی کو منزل سب کی قبر ہے، منزل سب کی قبر ہے، اور رہے یہ بات بھی پیش نظر، اور رہے یہ بات بھی پیش نظر، نماز کا ہونا سوال روز حشر ہے، نماز کا ہونا سوال روز حشر ہے، اور سب سے پہلے ہونا ہے نا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے گاؤں کاپودرا کی مسجد جو پرانی مسجد تھی، تو میں نے یعنی حضرت نے اپنی بچپن میں یا جوانی جو بھی رہی ہو، چونکہ حضرت کی پیدائش برما کی ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کہاں کی تھی؟ برما کی تھی، اور پھر حضرت جو ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ ان کے والد بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن بزرگوں سے تعلق تھا، خاص طور سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق تھا، لیکن دنیاوی فنون حاصل کیے ہوئے تھے، تو وہ برما چلے گئے تھے۔ تو حضرت کی پیدائش برما کی ہے، تو پتہ نہیں اب بچپن میں دیکھا ہو یا نوجوانی میں آئے ہو، لیکن حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ کہ کاپودرا کی مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ فارسی کا یہ شعر لکھا ہوا تھا باہر، جیسے ہی مسجد میں انٹر ہو اندر تو باہر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے حنیف بھائی اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق۔ تو ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے، اگر آپ نے وہ روایت سنی ہو تو آپ کے دماغ میں ایک بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات، ایک حدیث میں یہ فرمایا، ایک حدیث میں یہ فرمایا، اس لیے شیخ زمن سن لو، آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، تم سنبھلے تو پورا مجمع سنبھلا۔ تو علماء نے اس میں حسن بھائی تطبیق یہ دی ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال روز حشر نماز کا ہوگا، اللہ کے حق میں سے، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ خون کا، کہ کسی نے کسی کا ناجائز قتل کر دیا، خون کر دیا، اور خون کرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک آدمی خود کسی کو مار دے، اور دوسرا جس کو ٹپوری زبان میں کہتے ہیں، ہاں جاوید بھائی بھی اسی گینگ کے آدمی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ سپاری دینا، مذاق کی ہیں، جاوید بھائی نیک آدمی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ بہرحال تو سپاری دینا جس کو بولتے ہیں کہ کسی اور سے کام جو ہے وہ تمام کروایا، تو یہ بھی اس میں داخل ہے، کسی کو نہیں معلوم مگر اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھائی یہ کس نے کروایا، تو اس کا ہوگا۔ تیسری چیز جو آج کل تقریباً پوری دنیا میں اس کو بھی قتل سمجھا جاتا ہے کہ مارنے والا، ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے کسی کو اتنا مجبور کر دینا کہ وہ آدمی خود اپنی جان لے لے، خودکشی کر لے، آتم ہتیا کر لے، سوسائیڈ کر لے، اپنے آپ کو ہلاک کر لے، مار دے۔ لیکن بعض لوگ مرنے سے پہلے، جس کو کہا جاتا ہے امتیاز بھائی کہ سوسائیڈ نوٹ چھوڑ کے مرتے ہیں۔ کیا چھوڑ کے مرتے ہیں؟ سوسائیڈ نوٹ، وہ لکھ کر جاتے ہیں کہ میں اپنے آپ
کو ہلاک اس لیے کر رہا ہوں، اپنی جان خود اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وجہ ہے. یا اس نے لکھا نہیں، لیکن کبھی گھر والوں کو شبہ ہوا یا پولیس کو، تو وہ خود تفتیش کرتی ہے کہ اس کے موبائل میسیج دیکھو، اس کی ایف ڈی دیکھو ہیں، اور اس کے انسٹاگرام جو ہیں وہ دیکھو، موبائل جو ہیں وہ دیکھو. یہ سب چیزیں بھی ہے. تو اس پہ بھی کیا ہے، اس کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. اس کو بھی آج کل دنیا بھر میں یہ چیز ہے کہ جان لینا ہی کہتا ہے، کہ اس کو مجبور کر دیا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث میں دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک حدیث میں آقا نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ خون کی، ناحق خون کی پوچھ تاچھ ہوگی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں میں تطبیق دے دی گئی کہ حقوق اللہ کے اعتبار سے نماز کی پوچھ گچھ، اور بندوں کے اور لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے ناحق خون کی جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، اور رہے یہ بات بھی پیش نظر کہ ہونا نماز کا ہونا سوال روز حشر ہے جو نماز فجر کا پابند، ہے جو نماز فجر کا پابند، خدا کو محبوب وہ بشر ہے. بشر یعنی انسان، آدمی ہے جو نماز فجر کا پابند، خدا کو محبوب وہ بشر ہے. اور کل میں نے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سنایا تھا کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم. مفہوم یہ ہے جاوید بھائی کہ آقا نے فرمایا کہ جو مسلمان پابندی سے نماز فجر مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھے گا، کبھی ناغا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے، کوئی اور مجبوری ہے، بیمار ہے، تھکان ہے، الگ بات، تو جہنم کی آگ اس پر کیا ہو جائے گی، حرام، یعنی جنت کا مستحق. تو اسی کا ترجمہ کیا ہے، رہے گا وہ نار جہنم سے محفوظ. کون؟ نماز فجر کا پابند رہے گا وہ نار جہنم سے محفوظ. یہ قول سید البشر ہے، یہ قول سید البشر ہے. دے گا وہ نماز فجر میں حاضری، دے گا وہ نماز فجر میں حاضری، جسے آخرت کی فکر ہے، جسے آخرت کی فکر ہے. اور آخری مصرع ہے سلام وہ مومن بڑا ہی خوش نصیب، ہے سلام وہ مومن بڑا ہی خوش نصیب، جو ہوتے ہی بیدار جاتا خدا کے گھر ہے. جو ہوتے ہی بیدار جاتا خدا کے گھر ہے. تو گفتگو اس پر چل رہی تھی ہماری صدیق بھائی کہ کووڈ کے بعد سے مسجد کے اندر مصلیوں کی تعداد ہر نماز میں پہلے سے کچھ کم نظر آ رہی ہے، اور خاص طور سے نماز فجر میں، اور دوسرے نمبر پر نماز عشاء میں. تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ عشاء لیٹ ہوتی ہے اور فجر جلدی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس لیے بھی بستر سے جو ہے وہ اٹھ کر مسجد تک آنا یہ ہمت چاہتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کر نماز فجر کے لیے مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان قبر سے اٹھا کر جنت بھی نہیں پہنچا سکتا. جو ایمان تمہیں اپنے بستر سے اٹھا کر نماز فجر کے لیے مسجد نہیں لا سکتا ہے، تو کہیں غور کر لیجیے کہ وہی ایمان لے کے دنیا سے چلے گئے تو وہ ایمان قبر سے جنت تک کیسے لے جائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
نماز فجر کی شریعت میں بہت اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے خوب محنت کرنی پڑتی ہے، اٹھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مشقت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ گرمی ہے تو رات چھوٹی، ٹھنڈی ہے تو بستر سے اٹھنا، ہاں لحاف ہے، گدا ہے، گودڑو جس کو بولتے ہیں حسن بھائی، تو اس میں سے وہ نکلنا، کڑاکے کی ٹھنڈ جو ہے وہ پڑ رہی ہے۔ لیکن وہی بات، ایمان اگر پاورفل ہے، مضبوط ہے، تو پھر علامہ اقبال جیسا آدمی جو کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، علامہ نہیں ہے دینی اعتبار سے، لیکن وہ اسی برطانیہ میں، اسی انگلینڈ میں، اور انگلینڈ میں بھی سعد اللہ صاحب ہمارے لندن میں، یہ میں آپ کو پیچھے بھی سنا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں اس وقت تو آپ بھی جو لوگ بہت پہلے سے آئے ہیں تو سنا کہ سینٹرل ہیٹنگ وغیرہ کا بھی کوئی نظم نہیں تھا نا امتیاز بھائی، ہاں میرے چچا مجھے سناتے تھے، وہ بھی بہت پہلے آئے، 1960s میں وہ آئے تھے یہاں، تو پہلے باٹلی پھر پریسٹن، انتقال ہو گیا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کام کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ سینٹرل ہیٹنگ بھی نہیں تھا اور بھی مشقت تھی، تو ایک آدمی بستر پہ سویا ہے تو رات کو کوئی جاب پہ گیا ہے، اب اس کے جاب پہ جانے کا ٹائم ہوتا تھا اور وہ رات پالی کر کے آیا ہوا ہوتا تھا، تو وہی گرمی جو اس کے بدن کی بستر میں ہوتی تھی، آدمی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو اس طریقے سے، اور کڑاکے کی ٹھنڈ، تو علامہ اقبال بھی اس دور میں یہاں پڑھنے کے لیے نورانی صاحب آئے ہوئے، تو وہ شعر میں کہتے ہیں، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے ان کا، وہ کہتے ہیں زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، شمشیر یعنی تلوار، تو وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس کو گجراتی اپنے کہ قاتل ٹھنڈی کہ بھی کڑاکے کی ٹھنڈی، تو یہی تعبیر کی ہے کہ زمستانی ہواؤں میں، یعنی یہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سحر خیزی، ہیں کہ لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سحر خیزی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز فجر نہیں، ٹھنڈی کے زمانے میں اقبال کہتے ہیں میں تہجد بھی لندن میں چھوڑتا نہیں تھا، ہے اسماعیل چچا، نماز تہجد اس کو بھی جو ہے وہ میں چھوڑتا نہیں تھا۔ بہرحال تو شریعت نے اس پہ بڑا اجر رکھا ہے، کیوں؟ اٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اور ایک بات دوسری آپ دیکھیں، نماز فجر میں عام طور پر دنیا میں جہاں کہیں چلے جائے، الا ماشاء اللہ جن کی کمر جھک چکی ہے، جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، وہی نظر آتے، کالی داڑھی والے ہیں اور سیدھی کمر والے تو نظر آتے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، ورنہ سیدھی کمر والے اور کالی داڑھی والے تو نظر ہی نہیں آتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ نے ہماری جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میں ناقل ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا تو اس کے لیے جنت میں داخلہ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب دیکھیے بھائی، یک من علم را 10 من عقل بایت ہے نورانی بھائی، یہ یاد رکھنا، ہاں جاوید بھائی، ورنہ کوئی یہ سوچے کہ او ہو حضور تو وہ آسان کر دی، تو 5 ماری 3 نہیں چھٹی ہے، تو کہیں اس حدیث کا الٹا مطلب نہ سمجھے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 نمازوں کا اہتمام کر لے۔ اس لیے امام مالک فرماتے تھے کہ 1 من علم کو ہضم کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کتنی چاہیے؟ 1 من علم کو ہضم کرنے کے لیے 10 من جو ہے عقل چاہیے۔ تو کوئی یوں نہ سمجھے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں ہے، حضور نے فرمایا
ان کی نیک عمل اور نیکی سے خوش ہو کر کہ عثمان، اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ تجھے یہ خبر دے دو، خوشخبری، کہ آج کے بعد اگر تو کوئی نیک عمل نہ کرے پھر بھی تو جنتی ہے۔ تو کیا اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ سن لیا کہ او ہو اب تو ہم جو ہیں وہ جنتی ہے، اب ریٹائر، لوگ جاب سے ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنی نیکی سے ریٹائر ہیں صدیق بھائی، ہاں، تو نیک کاموں سے جو ہیں وہ ریٹائر۔ اور خود حضور کی مثال لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تو جنت سجائی گئی اور دنیا بنائی گئی ہے۔ حضور سے بھی فرمایا، قرآن کریم میں ہے، سورہ فتح 26واں پارہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، کہ سب کچھ معاف ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کا اور حضور کا حال یہ تھا کہ رات نماز میں اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک اوپر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ کسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہے کہ جو بھی کمی کوتاہی ہوگی آپ کی معاف ہے، آپ پھر عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نماز میں اتنی دیر تک کھڑے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ ہے، حضور نے فرمایا اس موقع پر، افلا اکون عبدا شکورا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جب اللہ میرے ساتھ یہ احسان کر رہا ہے تو مجھے تو اس کا اور شکر گزار بننا چاہیے، اور شکر گزار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جو مسلمان 2 نمازوں کی پابندی کرے گا، 2 ٹھنڈی نمازیں، ایک نماز عصر اور دوسری نماز فجر، یہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے کون سی نماز مراد ہے؟ 2 ٹھنڈی نمازیں کیسے؟ چاہے کتنی بھی گرمی ہو، موسم گرما ہو، سمر ہو، انڈیا میں آپ چلے جائیں، اور ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے ہمارے ہی علاقے کے کہ مطلب صاحب میں انڈیا جام تو شاپنگ کروا تو આપણે બી જવું જ પડે એમ કે ક્રેડિટ કાર્ડ ATM આપણો ને આગળ સમજી જવાનું, બોલવાનું નહીં, હે તો તે હોય તો બહાર તે જવું પડે આપણે, તે કે આપણે તો 4-5 વાગ્યા પછી જ નીકળે, કેમ તે કે વેધર કેવું થઈ જાય, ઠંડુ થઈ જાય, હે ના, मौसम ज़रा सुहाना हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर सूरत में निकलते हैं, नवसारी में निकलते हैं। आपको देखना हो कि भाई सूरत में नवसारी में कि इंग्लैंड थी कौन आवेला છે तो हन्ना जरा चक्कर लगाई लेवा, है ना सादुल्ला साहिब, तो पता चल जाता है, ये सब मिलते हैं। लाल पुट्ठा वाला पीढ़ी થાય પછી જ નીકળે ઘરમાંથી, લાલ કરવા હારું નજીરભાઈ નહીં નીકળે, हैं, हाँ वो बाद में जो है निकलते हैं शाम को। बहरहाल तो चूँकि वो होता है तो हुजूर ने ये क्यों फरमाया उसकी वजह ये कि जो ताजिर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उनका असल धंधे का वक्त कौन सा? शाम का, कि लोग शाम को आते हैं, भीड़ जो है वो इतनी होती है कि पूछो मत। अब इम्तिहान है, अब आजमाइश है कि मस्जिद जाए या यहाँ रहे। एक साहिब पक्के मेमन थे, हैं, ताजी तिजारत तो मेमन की गुट्ठी में पड़ी होती है। तो उनसे किसी ने पूछा एम कि तू यार इन्नल लजीना आमनू ने काम पर नहीं राखो, ते कि यार नमाज तो पढ़वानी ने अल्लाह फरज कीधेली, હવે બીજો બી ઇન્નલ લજીના આમનુ હોય તો આખી દુકાન બંધ કરવું પડે, હવે ઇન્નલ લજીના કફરવું હોય તો આપણે જાય ને આ સંભાળે, है शौकत भाई? हाँ, देखा कहाँ कहाँ लोगों की निगाहें होती है। इन्नल लजीना आमनू गया, इन्नल लजीना कफरू संभालेगा तो ना आखिरत का नुकसान ना दुनिया का नुकसान है, दोनों जो है वो हो गया। तो लोग ऐसे भी होते। तो बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि 2 ठंडी नमाजें पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत है। और दूसरी ठंडी फजर में आप देख लीजिए, फजर का वक्त कैसा होता है, बिल्कुल मुअतदिल सुहाना वो जो है वो वक्त होता है। तो असर में गल्ला छोड़ना मुश्किल और फजर में बिस्तर छोड़ना मुश्किल।
بستر چھوڑنا فجر میں مشکل ہے، وہاں غلہ چھوڑنا جو ہے مشکل ہے۔ دوسرا، جو لوگ تاجر نہیں ہیں، آجر ہے، جاب کرتے ہیں، تو આપણે ત્યાં બી નોર્મલી 8 થી 5 હોય، ایک 8 થી 4 અથવા 9 થી 5، اور اثر پھر لیٹ ہوتی ہے تو تھک کے آتے ہیں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، پہلے یہیں رہتے تھے، چنگ فورٹ چلے گئے، مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب હું જોબ પરથી આવું પછી ફોન નહીં કરવાનો 2 કલાક હારું. મેં કે કેમ? તો કે 2 કલાક જેવો ઘરમાં આવું ફોનની સ્વિચ ઓફ કરીને ही तो बेड मत भराई जाए, तो कि थाक उतारवा हारू। तो वो थके हुए होते हैं वो भी, तो अब उठना असर के लिए मुश्किल है ना। और किसान जो होता है तो वो भी आप जानते हैं फार्मर के लिए भी, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि ये 2 ठंडी नमाज़ें बड़ी मुश्किल है, उसको जो है वो जमात से अदा करना, उसको पढ़ना मस्जिद में आकर। तो इसलिए ये 2 ठंडी नमाज़ें पाबंदी ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, जितनी भी फ़ज़ाइल की रिवायतें हैं तो वहाँ उलमा ने लिखा है, बाज़ लोग कोई फजीलत सुन ली कि इस पे जन्नत का वादा है तो फिर वो उसी के हो जाते हैं कि अब दूसरे काम की छुट्टी। ऐसा नहीं, जो फ़राइज़ है, जो वाजिबात है वो तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ वो चीज़ है। क्यों? क्या गारंटी भाई कि हमने जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ अदा किए, वाजिबात अदा किए, सुनन अदा किए, कोई गारंटी है मेरे और आपके पास के मकबूल है? अभी मैंने और आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, क्या हम में से कोई गारंटी दे सकता है कि हमने अल्लाह की इबादत का हक़ अदा कर दिया, जैसा करनी चाहिए था इबादत वैसी की? अरे सय्यदुल आबिदीन गारंटी नहीं दे सकते। सय्यदुल आरिफीन वो कह रहे हैं कि हुजूर अपनी दुआओं में एक दुआ ये भी मांगा करते थे और यूँ कहा करते थे कि जैसी अल्लाह तेरी इबादत करनी चाहिए थी मैं इबादत नहीं कर सका, और जैसी तेरी पहचान होनी चाहिए थी मैं तेरी पहचान भी नहीं कर सका। जब हुजूर फरमा रहे हैं, दूसरी दलील, नमाज जैसे ही ख़त्म होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था और हमें भी बताया 3 मरतबा क्या पढ़ना है। अब सवाल पैदा होना चाहिए, और हो सकता है और हुआ है, इसलिए किताबों में लिखा है, अरे हमने तो अभी नेक अमल किया, हमने तो नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अस्तगफिरुल्लाह अपने ही अमल पर। ये अस्तगफिरुल्लाह ये भी याद रखो, अस्तगफिरुल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं या किसी और के लिए? अरे बोलो यार, अपने लिए, अपने अमल पर हम जो है पढ़ रहे हैं। हाँ, बाज़ लोग किसी को सुनाने के लिए पढ़ते हैं तो उनकी नीयत अल्लाह के हवाले है। तो ये अपने लिए है कि भाई अस्तगफिरुल्लाह। हज का बयान सूरह बकरा में है तो वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, नहीं उससे ऊपर, सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तगफिरुल्लाह। तो इसी तरह आप देख लीजिए आमाल में कि वहाँ यही इस्तग़फ़ार है। क्यों? जैसी हमारी इबादत है होनी चाहिए वैसी तो हम अदा कर ही नहीं सकते। इसलिए अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, 10:05 को इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे, हमारे 40 मिनट हो जाएंगे। मैं देख के ही बैठा हूँ, इसलिए आप घड़ी न देखा करें, वरना बयान उसी घड़ी बन हो जाएगा। बढ़ा दे टाइम। तो हाँ, क्या कह रहा था? हाँ, हुजूर ने अबू दाऊद शरीफ में है, मफ़हूम ये है कि नवाफिल का एहतमाम किया करो, और सिर्फ नमाज नहीं, हुजूर ने बाकायदा अल्फाज है कि ज़कात के साथ साथ नफली सदका भी किया करो, रोज़े के साथ साथ नफली रोज़े भी रखा करो, फ़र्ज़ और वाजिब नमाज के साथ साथ नफली नमाजें भी पढ़ा करो। ये अबू दाऊद शरीफ में रिवायत का मफ़हूम सुना रहा हूँ। सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, ज़कात के लिए भी है कि ज़कात तो देनी ही देनी है, साथ में नफली खैरात भी। फ़र्ज़ रोज़े तो रखने ही रखने हैं, साथ में नफली रोज़े भी। और फ़र्ज़ और वाजिब नमाजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में नफल नमाजें भी। क्यों? वाई हुजूर ने उसी रिवायत में फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जो कमी कोताही हमसे अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह की इबादत में जो फ़र्ज़ हैं, वाजिब है, हुई होगी, तो भाई अब कमी तो पूरी करनी है। तो अगर किसी के खाते में, किसी के अकाउंट में, किसी के ज़िम्मे में, नामे आमाल में नफली आमाल का ज़ख़ीरा भी होगा
تو فرائض اور واجبات میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ اس سے بھرپائی کر دی جائے گی۔ یہ حدیث میں ابو داؤد شریف کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس سے حضور نے ہمیں بتایا کہ بھئی ہمارے اعمال تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ جو ہم گارنٹی دے سکیں۔ ہاں اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اور ترمذی شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ انا عند ظنی عبدی بی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ایک صاحب یہیں رہتے تھے، اب کہیں اور چلے گئے، تو ان کا نکاح ہوا انڈیا میں، تو میرے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ مول صاحب کوئی وظیفہ یار بتاؤ نہیں ہم کہ بھائی دنوں آون اٹھے جائے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، کچھ کرنا نہیں ہے بظاہر، یعنی مشقت والا عمل۔ تو میں نے یہ حدیث ان کو سنائی مفہوم۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہی گمان رکھو کہ انشاءاللہ جو کچھ کاغذات جس طرح بنانے چاہیے اسی طرح بناؤ، بھرپور اس میں کوشش کرو، اور پھر اللہ سے یہ گمان رکھو اچھا کہ انشاءاللہ ویزا مل ہی جائے گا، انشاءاللہ ویزا مل ہی جائے گا۔ تو بندے کا اچھا گمان ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ میں اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس وقت تو ڈاکٹری بھی ہوتی تھی جب میں یہاں یو کے آیا، اور انٹرویو بھی ہوتا تھا۔ اب میری گھر والی کو میرے خسر نے کام پہ نہیں بھیجا تھا، تو وہ جاب پر تھی ہی نہیں، اور دوسری بات ہمیں یہ بھی حکم تھا کہ شادی میں ایک بھی فوٹو اور پکچر نہ لیا جائے۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوں اپنا ذاتی واقعہ۔ اب جاوید بھائی دونوں چیز نہیں ہے، نہ گھر والی جاب پر ہے، اور نورانی بھائی نہ کوئی فوٹو ہے شادی کا ہمارے پاس کہ ہم نے لیا اور وہاں جو ہے ہم داخل کریں۔ تو سب نے وہ کہا بھی میرے خسر کو کہ بھائی اس طرح تو ویزا ملنے سے رہا، کہ یہ تو نہیں ملے گا اس طرح تو ویزا۔ تو انہوں نے کہا اللہ مالک۔ تو میں یہ سوچتا ہوں، یہ بات نہ میں نے ان سے پوچھی نہ کہی ہے خسر نے، صدیق بھائی ابو تھوڑی پوچھا ہے، تو لیکن یہ کہ بڑے عالم ہیں وہ، یہی رہا ہوگا انا عند ظنی عبدی بھی۔ خدا کی قسم جب ہم گئے ہیں وہاں پر تو ایک سوال اس نے ہم سے نہیں پوچھا ہے، میاں بیوی سے گئے کہاں کہ دوپہر میں آ کے ویزا لے جائیے، ایک سوال نہیں پوچھا۔ اور وہاں نہ کوئی فوٹو موجود ہے ہم دونوں کا کہ جو پروف کرتا ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی ہے، اور نہ وہ جاب پر ہے۔ تو اگر ایسا کامل یقین ہوتا ہے، اب یہ بھی بات یاد رکھیو، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، وہ خسر کا ہے۔ ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ تو تمہیں کہے کہ مول صاحب પોતાની મોટમ માળ આપણામાં કંઈ નથી ہیں، اپنے تو خالی ہے، خالی گڑھا ہے، تو صرف اس میں سے آواز آتی ہے، بس اندر بھرا بھرا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال تو میں نے ان کو کہا، اور اللہ گواہ ہے وہ بہت خوش ہوئے، ان کی بیوی کو بھی ویزا مل گیا۔ تو یہی ہے کہ بندہ جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور گمان پھر واقع میں 100% ہونا چاہیے۔ ہم تو کیا آج آپ میرے سے بات سنیں گے تو کریں گے بھی، لیکن پھر کچھ ڈاواں ڈول آدھا آدھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل کامل پختہ اللہ سے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ بہرحال چلے اب دوسری بات جو ہے وہ سن لیں، جو 3 باتیں مضمون چل رہا تھا اس کو پھر انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ اب ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہاف آستین پہن کر نماز پڑھنا بہت بڑھ رہا ہے۔ علماء بھی اس میں شامل، دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی شامل، دیندار بھی شامل، نوجوان بھی شامل، ادھیڑ عمر کے بھی شامل، اور بڑی عمر کے بھی، جو شرٹ پہنتے وہ بھی، جو ٹی شرٹ پہنتے وہ بھی، اور اللہ کے بندے پتہ نہیں جھبے اب کیسے نکالے سعودی والوں نے، وہ بھی ویسے آ گئے۔ تب وہ سمجھتے ہیں ہم تو سعودی سے لے کر آئے۔ تو یہ ہاف آستین پہن کر ایک حدیث کاری سنا دوں، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم
ولا اکف ثوبا ولا شعرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. 5 ہو گئی ہے. تو صرف ترجمہ سن لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا جو جسم ہے، اپنی جو باڈی ہے، تو 7 اعضاء پر سجدہ کروں. کتنے اعضاء؟ 7 ہڈیوں پر، اعضاء نہیں، 7 ہڈیوں پر میں کیا کروں؟ سجدہ کروں. حسن بھائی 7 ہڈیوں پر. تو وہ 7 ہڈیاں کون سی؟ جلدی جلدی گن لو. یہ دو ہو گئی. اور پاؤں کے یہ سیرے انگلیوں کے، یہ کہاں لگنے چاہیے؟ زمین پر. یاد رکھو یہ زمین سے ادھر نہیں رہنے چاہیے، اوپر نہیں رہنے چاہیے. اگر بالکل نہیں لگا تو نماز گئی، اور لگا اور اٹھا لیے تو اس میں کچھ رخصت ہے. تو یہ دو اور دو کتنے ہو گئے؟ ارے جواب دو. ہاں 4 ہو گئے. اور 2 یہ گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 6. اور 7ویں نمبر پر پیشانی. اب رہ گیا مسئلہ ناک کا، اور یہ بھی مسئلہ ہی ہے ناک کا. ہیں شوکت بھائی؟ ہاں ناک کا ہی مسئلہ ہے. لوگ ناک کٹنے سے اور ناگ کے کاٹنے سے بہت ڈرتے ہیں اشوک بھائی. ہاں وہ چیز ہے. اب سنو، اس میں ناک داخل ہے کہ نہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشانی میں ناک بھی داخل ہے. اگر کسی نے سجدے میں صرف پیشانی ٹچ کی، ناک کو ٹچ نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی. اس لیے سجدے میں ناک کو بھی ٹچ کرنا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت دے دی. ہمارے امام ٹھنڈے ہیں، اور آپ بھی ویسے ہی گرم ہیں. ہاں وہ بھی گرم، آپ بھی گرم، معاملہ ہے سر گرم. تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ناک لگانا ہے، لیکن فرض نہیں، وہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ 2 کام نماز میں نہ کرو. اپنے بال کو نہ سمیٹو اور اپنی آستین کو نہ سمیٹو. یہ بخاری کی روایت. فرمایا کہ اپنے آستین نہ سمیٹو اور اپنے بال نہ سمیٹو. اب اس میں یہ چیز بھی داخل ہے. علماء نے لکھا کہ بعض لوگ جلدی جلدی وضو کر کے آتے ہیں، امام رکوع میں ہے، یا یہ کہ مغرب کی نماز ہے، فصلی لربک وانحر. اب جانتے ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر ہیں. تو اب جو ہیں اعضاء ہے پانی میں تر بتر، اور آدمی آتا ہے اور پھر وہ یوں ہی اوپر ہے. یہ بھی اس میں داخل ہے. بعض لوگ اتارتے نہیں ہیں، اس کو اتارنا پڑے گا. اچھا بعض لوگوں نے شرٹ پہنا ہوتا ہے، اب جبے میں بھی ہے، بٹن ہوتا ہے یہاں، تو بٹن تو مار نہیں سکتے، اب نماز میں ہے. یا پھر یہ کہ مارنے جائے کہیں عمل قسیم نہ ہو جائے، تو علماء نے لکھا کہ کم از کم اس کو کیا کر دو؟ اتار دو، بٹن نہ مارو. تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ آستین کو نماز میں سمیٹے. تو اس طرح بعض لوگ گرمی کی وجہ سے بھی یوں کرتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے آستین کو سمیٹے، مکروہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضور نے منع فرمایا. تو لمبی آستین ہے اس کو نہیں کر سکتے. آپ دیکھو میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آستین کو یوں اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، کم از کم وہ 2 اوپر. ارے نماز میں عاجزی، اللہ سے جھگڑنا ہے، یہ نشانی کس کی ہے؟ ہاں یہاں تو عاجزی کا مقام ہے، تو یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے اس طرح. تو اس لیے اتارو. فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے، دیکھیں آپ نماز تو پڑھنے والے ہوں گے نا یہیں پہ، تو اب ختم ہی کر دو، ہے نا، بتا ہی دوں بات آپ کو، گھر تو کوئی جانے سے رہا. تو فرمایا کہ اگر جلدی جلدی نماز میں وہ شریک ہو گیا اور آستین اس کی چڑھی ہوئی ہے، فرمایا کہ ہر الگ الگ رکن میں تھوڑی تھوڑی اتارتا رہا. مثال کے طور پر رکوع میں ہے، تھوڑی سی اتاری، پورے ایک ساتھ نہ کرے کہ عمل کثیر کا شبہ ہو، تھوڑی سی اتار دی. ہاں اگر ایسا ہے کپڑا کہ تھوڑی اتار دی پوری اتر گئی، نور علی نور. ورنہ رکوع میں تھوڑا، کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اس میں تھوڑی اتاری. سجدے میں گیا تھوڑی اتاری. دیکھیے اس کی اجازت دی. حالانکہ نماز میں کپڑوں سے کھیلنا، بالوں سے کھیلنا، بدن سے کھیلنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں اجازت دی. کیوں؟ حضور کا ارشاد ہے کہ آستین کیا کر لو؟ نیچے جو ہے وہ اتار لو. تو آستین بڑی ہو نہیں چڑھا سکتے،
تو جس کی آستین ہی نہ ہو، آستین جو ہے وہ ہاف ہو، اس لیے بھائی ہاف آستین یہ فیشن ہو گئی ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ پہنتے رہتے ہیں۔ نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز ایسی پڑھو کہ جس میں بظاہر ہم جان بوجھ کے کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو مکروہ ہو، سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں کبھی باہر گئے ہوئے ہیں، آئے ہیں اور ایسا لباس پہنا ہے الگ بات ہے، ورنہ یہ مجھے تعجب جبے والوں پر ہوتا ہے کہ جبہ پہنا ہے، صالحین کا لباس اور ہاف آستین ہے۔ تو جب بڑی آستین ہے پوری اس کو سمیٹنا نہیں ہے تو ہاف آستین سمجھ گئے نا، تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق دے اور آپ سبھی حضرات کو بھی جو ہے وہ توفیق دے۔ اب اتنی بات آپ سے کہہ دوں کہ کسی کو دیکھو اور یہ میری بات کہو جو حضور کی بات ہے تو بھائی اچھے انداز سے کہیو، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، ورنہ لڑیو جھگڑیو مت اور اس کو کچھ الگ نظر سے مت دیکھیے۔ اور اگر کوئی اس مجلس میں بیٹھا ہے ہاف آستین والا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا نشانہ وہ نہیں ہے، اور یہ 2 دن سے بات چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے نا یہ موضوع چل رہا ہے، تو بہرحال کہہ دیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔